الحمد ونصلي على رسول الله أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ تذکرہ غوثیہ میں نقل ہے کہ مرشدان کامل اپنے مریدوں کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں تو ان کے کان میں پھونک مارتے ہیں، اس کی وضاحت۔ اصل میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اس میں مشابہات استعمال ہوئے ہیں، اشارتاً بات کی گئی ہے، تمثیلاً بات کی گئی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ اس طرح کا معاملہ رائج ہے کہ ہم الفاظ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وی آر ٹیکن اوے بائی دی ایکچوئل ورڈس، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کی روح کو سمجھا جانا چاہیے۔ لوگ آتے ہیں اور ایک شعر اکثر بیان کرتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ یہ لکھا ہے کہ فلاں صاحب نے آنے والے پر ایک نگاہ ڈالی تو ان صاحب کی کایا ہی پلٹ گئی اور وہ کھڑے کھڑے ولی اللہ بن گئے۔ یہ جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں یہ در حقیقت یا تو محاورتاً لکھ دی گئیں، یا مثال دے دی گئی، یا تمثیلاً لکھی گئیں۔ ان کے معنی ایگزیکٹلی وہ نہیں ہیں جو لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ کچھ یہ کامل کا کان میں پھونک مارنے کا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کان میں پھونک مارنے سے یا ایک نگاہ ڈالنے سے ولایت نہیں ٹرانسفر ہوتی۔ بارہا یہاں یہ ذکر ہو چکا کہ ولایت کا تعلق براہ راست اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال کی بیس نیت ہے۔ اگر یہ یوں ہی تقسیم ہوتی ولایت تو جتنے بھی مردان کامل گزرے ہیں وہ سب تو خلق خدا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی تو کوشش یہ ہوتی کہ ہم اپنی زندگی ہی میں کم از کم جس ملک میں بستے ہیں ہم وہاں رہنے والوں کو ولی اللہ بنا جائیں، اور سب کے کان میں پھونک مارتے رہتے یا سب پر ایک نگاہ ڈال دیتے اور سبھی ولی اللہ بن جاتے۔ کسی نشست میں یہاں یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ ولایت کی راہ میں لوگ، فرض کر لیجئے کہ اگر 1,00,000 لوگ چلے ہیں تو وہ مختلف سٹیجز پر خود بخود سسٹم سے نکلتے چلے جاتے، اور آخر پر جا کر کہیں ان 1,00,000 لوگوں میں سے ایک آدمی ولی اللہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت یا دل یا ذہن جتنا زیادہ صاف ہوگا، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، اس کے اعمال اتنے ہی زیادہ پسندیدہ ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ اور جس انسان کے اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں انہیں اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ کان میں پھونک مارنے کی روایت وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے شاید میں نے کسی نشست میں یہاں ذکر کیا تھا کہ جناب حضرت بو علی قلندر، شرف الدین بو علی قلندر صاحب، جب ان کی پیدائش ہوئی تو جب 3 روز ان کی عمر تھی تو حضرت بو علی قلندر صاحب نے مسلسل رونا شروع کر دیا اور کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا۔
جناب شرف الدین بولے قلندر صاحب کے والد خود بھی ولی اللہ تھے، تو انہوں نے بتیز جتن کر لیا کہ کسی طرح سے بولے قلندر صاحب جو بچہ تھے 3 دن کے، وہ خاموش ہو جائیں اور دودھ پینا شروع کر دیں. لیکن نہ تو رونا بند ہوا، نہ جناب بولے قلندر صاحب نے دودھ پیا. جس نے کہ رونا شروع ہوئے ہیں اس سے اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی تو بولے قلندر صاحب کے والد نے جا کے دیکھا، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا اور ان صاحب نے ابو علی قلندر صاحب کے والد صاحب سے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کیسا ہے؟ تو بولے قلندر صاحب کے والد نے کہا کہ صاحب وہ تو کل سے مسلسل رو رہا ہے اور دودھ نہیں پی رہا، تمام جتن کر بیٹھا ہوں. ان صاحب نے ابو علی قلندر صاحب کے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اسے ایک نظر دیکھ سکتا ہوں بچے کو. بولے قلندر صاحب کے والد ان کو اندر لے گئے اور گود میں بولے قلندر صاحب کو اٹھا کے ان کے آگے کر دیا. ان صاحب نے ابو علی قلندر صاحب کے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد ابو علی قلندر صاحب کا رونا بھی بند ہو گیا اور انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا. تو ابو علی قلندر صاحب کے والد نے ان صاحب سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ نے ان کے کان میں کیا بولا ہے کہ یہ خاموش بھی ہو گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا؟ ان صاحب نے صرف ایک بات انہیں کہی کہ تمہارا بیٹا ولی اللہ ہے اور اللہ والوں کے درمیان ہونے والی گفتگو راز ہوتی ہے، اور یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. یہ فقیر جو آئے تھے حضرت ابو علی قلندر صاحب کے والد کے دروازے پر، ان کا نام جمال الدین چرم پوش تھا، اس لیے کہ یہ پورا لباس چمڑے کا پہنے رہتے تھے، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ چرم پوش لگ گیا تھا. اصل نام ان کا جمال الدین تھا. یہ کان میں جو پھونک ماری جاتی ہے یا کان میں جو کہا جاتا ہے وہ نصیحت ہے، اور اس کے پیچھے ایک خیال یہ ہے کہ اگر مرشد نے کسی مرید کے کان میں کچھ کہا تو اس کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتی ہے بات. تو یوں یہ کان میں پھونک مارنے کی روایت چل نکلی. جب یہ ذکر چلا ہے تو میں وہ نگاہ مرد مومن والی بات جو ہر دوسرا آدمی سناتا ہے اس کا ذکر بھی آپ سے کر دوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ولایت میں تو ایک لمبی لڑائی ہے اپنے ساتھ، ایک جہاد ہے جو انسان کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف، اور اپنے طور طریقے، اپنی عادات، اپنا اسلوب، اپنے اعمال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کرتا چلا جاتا ہے. اور وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت چلے جائیں وہ بڑے پسندیدہ ہیں، دنیا کی نظروں میں بھی اور رب کی نظروں میں بھی. بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مرد کامل کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اس مرد کامل کے سامنے گزارش کرتا ہے کہ صاحب میں اللہ کی راہ پر، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، اور وہ مرد کامل ان صاحب کی درخواست قبول بھی کر لیتے ہیں اور انہیں بطور اپنے شاگرد کے قبول کرتے ہیں، تو وہ توجہ ڈالتے ہیں آنے والے کے دل پر. اس توجہ کے نتیجے میں اس شخص کے اندر قوت ارادی بیدار ہو جاتی ہے، یا اتنی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، کہ وہ اپنے ارادے میں پختہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی وہ تمام عادتیں اور اپنی تمام چیزیں چھوڑ دینا ہے جو کسی طور بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. تو وہ قوت ارادی جو پیدا ہوتی ہے وہ اسے مدد کرتی ہے بری چیزیں چھوڑ دینے میں اور اچھی چیزوں کو اپنا لینے میں. تو مرد کامل کی توجہ سے صرف اتنا سا کام ہوتا ہے
باقی نیت اور کوشش اور جدوجہد اس انسان کی اپنی ہوتی ہے، اور وہ مسلسل اس جہاد میں رہتا ہے کہ میں اپنی تمام ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ دوں اور رب کی پسندیدہ چیزوں کو اپنا لوں۔ تو جب وہ ایک لمبا عرصہ محنت کر لیتا ہے تو اس کی تقدیر پلٹتی ہے اور رب تعالیٰ اسے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ اسے اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل کر لیتا ہے اور وہ عرف عام میں ولی اللہ کہلاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف نگاہ ڈالی اور ولی اللہ ہو گئے۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ کایا پلٹ گئی، تو کایا بھی یوں ہی پلٹ گئی کہ انسان کی سوچ بدل گئی، کہ کہاں تو کسی شخص کی سوچ گناہوں کی راہ پر تھی، گناہوں کے راستے سوچتا تھا، گناہوں کے ذریعے سوچتا تھا، اور کہاں وہ گناہوں کو رد کرنے لگا اور نیکی کی راہیں تلاش کرنے لگا، تو یوں یہ سوچ ختم ہو گئی۔ تو اس کو کایا پلٹ جانا کہتے ہیں۔ لیکن جس کو ولایت کہتے ہیں وہ مقام ایک لمبی جدوجہد کے بعد آتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر 30 سال محنت کر لی اور وہ ولی اللہ بن گیا، اس کی شانے پر مہر لگ گئی تو جدوجہد ختم ہو گئی۔ یہ تو ایک پرپیچول عمل ہے، ایک عمل پہم ہے، جدوجہد پہم ہے کہ مسلسل موت تک اس کی جدوجہد جاری رہتی ہے۔ اگر جدوجہد جاری رہتی ہے تو وہ سفر بھی جاری رہتا ہے۔ جہاں اس نے جدوجہد ترک کر دی اور نفس کو سر اٹھانے کا موقع ملا، وہیں اس کے سفر کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ایک نگاہ کا سوال نہیں ہے۔ نگاہ ضروری ہے کہ مرد مومن کی نگاہ بمعنی توجہ، بمعنی قرب ہمیں مدد دیتی ہے اپنی اصلاح کی، ان معنوں میں وہ درست ہے۔ اور اسی طرح یہ پھونک مارنے کا عمل بھی۔ دوسرا سوال، ایک اور سوال آیا ہے کہ ایک لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امام طریقت ہیں، تمام اولیاء کرام پہلے ان کی دہلیز تھامتے ہیں جہاں سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا سلسلہ نقشبندیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں میں مختلف ذاتیں بن گئی ہیں، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مغل ہے، کوئی اسی طرح بے تحاشا ذاتیں ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسلام میں کہیں ایسا ذکر نہیں ملتا، ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے اسلام میں کہ یہ کہا جاتا ہو کہ صاحب آپ غیر مسلم ہیں تو آپ نے کون سا مسلمان بننا ہے، سید مسلمان، پٹھان مسلمان، آرائی مسلمان، مغل مسلمان۔ وہاں تو صرف ایک بات ہے کہ ایک غیر مسلم نے صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، کلمہ بھی صدق دل سے، اور یہ سمجھ کے کہ وہ کیا پڑھنے جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد اس کو اسی ایمان پر قائم رہنا ہے۔ پھر جو اس نے پڑھا تو وہ مسلمان ہوا، اس کے بعد ایمان مفصل پر چلا گیا، بنا صرف وہ مسلمان بننے کے بعد پھر اس نے اپنے نام کے سامنے ذاتیں اور قبیلے کے نام لکھنے شروع کر دی، لیکن ہے در حقیقت وہ صرف اور صرف مسلمان، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
اسی طرح روحانیت میں یا طریقت میں یہ سلسلے بالکل وہی معنی رکھتے ہیں جو اسلام میں ذات کے ہیں۔ ذات برادری سے مراد ہے میری۔ یہ چاروں سلسلے جو مشہور ہیں اس سب کانٹیننٹ میں، وہ چاروں سلسلے صرف اسی سب کانٹیننٹ میں مشہور ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں۔ افریقہ میں سلسلہ شاذلیہ بہت مشہور ہے، عرب میں اور اسی طرح سلسلے دوسرے چل رہے ہیں۔ تو ان کی حیثیت طریقت میں، روحانیت میں صرف وہی ہے جو مسلمانوں میں ذات برادری کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ سلسلہ چشتیہ کا تعلق جا کے ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، یا سلسلہ قادریہ کا، سلسلہ سہروردیہ کا، اور سلسلہ نقشبندیہ اس سے باہر ہے، ایسا نہیں ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے سلسلے کی ابتدا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، لیکن سوال یہ ہے علم کے شہر کا دروازہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی بزرگی بے پناہ ہیں، اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک اعزاز ہی سب سے بڑا اعزاز بن جائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، بڑے جانثار قسم کے انتہائی قریبی دوست بھی ہیں۔ یہی اعزاز ان کو سب سے بلند کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جہاں علم کی بات آتی ہے تو شہر علم کا دروازہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ تو روحانیت میں آپ کسی بھی فرقے کا نام لے لیجئے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، روحانیت کا سلسلہ جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی پر ملے گا۔ بلکہ یوں کہیے کہ تمام سلسلے جا کے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب پر جا ملتے ہیں، اور وہاں سے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک، اور وہاں سے پھر ربط آگا۔ سلسلہ نقشبندیہ یا کسی اور سلسلے کا راستہ مختلف نہیں ہے۔ اس کی اصلیت سلسلوں کی صرف اتنی ہے کہ مریدین نے اپنے مرشد کی عظمت اور ان کی بلندی اور ان کے علم کے اعلیٰ ترین مقام کے پیش نظر اپنے نام کے ساتھ راہ عقیدت ان کے نام کا حصہ ایک لگانا شروع کر دیا۔ جیسے قادریہ ہیں تو جناب حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب، اس لڑی سے جن لوگوں نے حصول علم کیا، حصول فیض کیا، انہوں نے جناب حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نام مبارک کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ قادری لگانا شروع کر دیا۔ اس طرح سلسلہ چشتیہ ہے، اس بر صغیر میں اس کی ابتدا یا اس کے انٹروڈکشن کا سہرا تو جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے سر مبارک پر ہے۔ وہاں سے سلسلہ چلا تو جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے جو خلیفہ اول ہیں، جنہیں اپنی زندگی میں آپ نے خلافت عطا فرمائی تھی، وہ جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں، اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے خلیفہ جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بابا صاحب کے ماننے والے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ فریدیہ لگا لیا، چشتیہ فریدیہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے سلسلے میں آپ کے کئی ایک خلیفہ گزرے، جن میں جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی یہاں سے فیض حاصل کرنے والوں نے اپنے نام کے ساتھ چشتیہ فریدیہ نظامیہ لگا لیا، یا صرف نظامی لکھنے لگے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔
ایک اور خلیفہ تھے جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے، جن کے اور بھی رشتے تھے بابا فرید صاحب سے، وہ تھے جناب سرکار سید علاؤ الدین علی احمد صابر صاحب۔ تو جن لوگوں نے اس سلسلے میں فیض حاصل کیا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ صابری لگا لیا یا صابریہ لکھ لیا۔ تو یہ عقیدت کے اظہار کے طور پر اپنے نام کے ساتھ یہ نام لگائے گئے ہیں۔ اس طرح سلسلہ سہروردیہ میں جناب سہروردی صاحب سے فیض حاصل ہوا، یہ سلسلہ وہاں سے جاری ہوا، اور جنہوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا وہ سہروردی لکھنے لگے اپنے نام کے ساتھ، یا سلسلہ سہروردیہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب عقیدت کے اظہار کے طریقے ہیں، ورنہ ہے یہ روحانیت سب۔ قبیلہ یہ ایک ہی ہے، خاندان یہ ایک ہی ہے، اور اس کے امام جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور ہر ولی اللہ، بلکہ یوں کہیے کوئی بھی شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا اگر اس در کو نہیں پکڑتا۔ ولایت وہیں سے آئے گی، یہ سلسلے تمام وہیں جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ میں لائٹ وے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمانوں کے الزامات کی ماری ہوئی ایک ذات ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ سارے کام کرتا میں خود ہوں، اور الزام شیطان کو دیتا ہوں کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، یوں میں اسے الزامات کا مارا ہوا کہتا ہوں۔ یہ لفظ شیطان اصل میں نکلا ہے شطن سے، اور عربی میں شطن کے معنی ہیں ایک لمبی متحرک رسی ہے اور دور ہو جانے کی۔ شیطان خیر اور نیکی سے دور ہے، لیکن برائی میں اور شر میں اس کے ہاتھ بڑے دراز ہیں، لمبے ہیں، اس نسبت سے اس کو شیطان کہا جاتا۔ اور شیطان بمعنی سانپ کے اور گھوڑے کے گردن کے بالوں کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انسان جد و جہد تو کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف، لیکن نفس کے خلاف کی بھی جد و جہد در حقیقت دور رکھتی ہے شیطان کو۔ اس سلسلے میں مجھے دو چیزیں یاد آ گئیں۔ ایک تو قصہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جناب حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب کا، کہ ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ میں رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ رب تعالی نے آپ کی عبادات سے خوش ہو کے آپ کو نماز بخش دی، معاف فرما دیا۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب نے بات سنی اور فوراً ایک لمحے کے وقفے سے بولے کہ دور ہو جاؤ مردود، تم شیطان ہو، نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسی ہو جائے گی؟ تو مجھے بہکانے آئے ہو؟ تو اس پر وہ زور سے ہنسا اور کہا کہ شکر کرو کہ تمہارے علم نے تمہیں آج بچا لیا۔ تو جناب حضرت غوث اعظم دستگیر صاحب نے پھر ایک بار لاحول پڑھی اور کہا کہ تم غلط کہتے ہو، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچایا۔ شیطان مختلف روپ دھارتا ہے، مختلف رنگ دکھاتا ہے، اور ایسے ایسے روپ دھار کے سامنے آتا ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اسے پہچاننا۔ اسی طرح ایک دن میرے مرشد صاحب جناب قبلہ سید یعقوب علی شاہ صاحب نے ایک عجیب بات مجھ سے کہی جو اس وقت تو سمجھ میں آئی نہیں، تھوڑا سا حیران ہوا۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں سمجھ نہیں آتی تھیں ان کی، اور اس پر گھنٹوں میں نے غور کیا ہے بیٹھ کے تنہائی میں۔ تو آپ کی پردہ فرما جانے کے بعد یک ساری باتیں سمجھ آنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شیطان سے دوستی کری۔ وہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔
کہ اس قدر بڑے ولی اللہ ہیں تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے شیطان سے دوستی کر لی. ادب کی وجہ سے وہاں تو میں نہیں بولا، لیکن واپس گھر تک آتے آتے سارا راستہ سوچتا رہا. پھر رات کے اپنے معمولات سے جو فارغ ہوا تو پھر تنہائی میں بیٹھا بہت دیر سوچتا رہا کہ یہ فرمایا کیا ہے. تو سمجھ نہیں آیا کوئی انسان اگر شیطان سے دوستی کر لے تو نیک کیسے رہا. اب مرشد کا ڈر اور خوف اور احترام اتنا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ احترام کرنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں ہوں. تو سدا کا بدتمیز شخص، وہ جس بری طرح سے ڈانٹ دیتے تھے شاید وہ خوف زیادہ تھا. تو میں سوچتا رہا کہ کس طریقے سے اس سوال کو میں الفاظ میں ڈھال لوں کہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے سوال پوچھنے. تو ایک طریقہ سمجھ آ گیا. 2-3 روز کے بعد چائے پیتے پیتے اپنے مرشد صاحب کی خدمت پہ حاضر تھا. انہوں نے چائے مجھے بنا کے دی تو میں وہ پی رہا تھا. تو میں نے سڈنلی ان سے بغیر کسی تمہید کے ایک سوال پوچھا. تو میں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ اگر شیطان مجھ سے دوستی کر لے تو میں نیک تو پھر رہ ہی نہیں جاؤں گا، میں تو پہلے بہت برا آدمی ہوں، مزید برا ہو جاؤں گا. تو اس سے کیا دوستی کی جائے یا پھر دشمنی کر لوں اس سے. کہنے لگے وہ تم سے دوستی نہیں کرے گا، وہ دشمن ہی رہے گا. میں نے کہا میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو مجھ سے دوستی نہیں کرے گا. کہنے لگے میاں انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کا برا نہیں چاہتا، اسے سیدھی راہ پہ دیکھنا چاہتا، اس کا بھلا چاہتا ہے. اور جس سے دشمنی کرتا ہے اسے بربادی کی راستے پر لگاتا ہے. تو اگر شیطان تم سے دوستی کر لے گا تو تمہیں بہکائے گا نہیں بلکہ سیدھا راستہ دکھانے لگے گا، جبکہ اس کی ڈیوٹی ہے الٹی کہ وہ دشمنی کرے تمہارے ساتھ. تمہیں اگر کوئی سیدھی راہ نظر آتی ہے تو اس کو کھوٹا کر دے اور تمہیں برائی کی طرف لے جائے. تو جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کر لی وہ سمجھ میں آ گیا نقطہ، کہ وہ دوستی کن معنوں میں فرما رہے تھے. کہ میں نے شیطان سے دوستی کر لی مطلب یہ ہے کہ دوست مجھے اب بہکا نہیں سکتا، میں شیطان کی حرکتوں سے بھی نیکی کا پہلو ہی سیکھوں گا. تو بعض اوقات جناب قبلہ مرشد صاحب ایسی بات کہہ جاتے تھے جو سمجھ میں مشکل آتی تھی. ایک دن بڑے اطمینان سے ایک اور چیز فرما دی تو میں دل میں کہتا رہا اللہ معاف کرے، شاہ صاحب نے کیا شرک کر لیا. بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے کہ سرفراز میاں میں نے تو ایک دن رب تعالیٰ سے کہا اٹھائیے اپنا سب کچھ لے جا، مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنا ذکر چھوڑ جا. اب یہ الفاظ سنے تو میں پھر چکر میں آ گیا. یہ جو مغربی تعلیم ہے یہ گہرائی میں تو اترنے نہیں دیتی، ہم تو الفاظ ہی کے چکر میں پڑے رہ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو ناشکراپن ہے اللہ کا. تو شاہ صاحب اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، یہ ناشکر گزاری کیسے کر ڈالی کہ اللہ کو کہا کہ اٹھا اپنا سب کچھ لے جائے یہاں سے، مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنا ذکر چھوڑ جا. سوال پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. رات کو آ کے میرا خیال ہے آدھی رات میری گزر گئی اس معمے کو حل کرنے میں کہ ناشکر گزاری کیسے کر لی بڑے شاہ صاحب نے. تو صبح فجر کی نماز کے قریب جا کے وہ نقطہ ذہن میں کلیئر ہو گیا کہ وہ اتنی اونچی بات تھی کہ مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی کبھی، یہ بنیادی چیز تھی. تو وہ نقطہ یوں سمجھ میں آیا کہ اگر رب کسی شخص کو اپنا ذکر عطا کر دے کہ لے تو میرا ذکر کیا کرے، تو جو ذکر کرے گا وہ تو پکارے گا رب کو، اور رب کسی بھی بندے کی پکار کا جواب فوری طور پر دیتا ہے. تو جب کوئی بندہ پکارتا ہی رہا اپنے رب کو ہر وقت اور رب اس کی طرف متوجہ رہا تو لے کے کیا گیا، وہ تو اپنا سب کچھ رب نے وہیں چھوڑ دیا اس کے پاس. اس لیے کہ رب متوجہ ہو گیا اپنے بندے کی طرف جو اسے پکار رہا ہے. تو پکارتا پکارتا اس مقام پر چلا گیا کہ تو کون اور میں کون ایک ہی تو ہیں، یہ دوئی کا ایک ہی. رب اور بندہ
ایک دوسرے کے ہو گئے ایک مقام پر جا کر. تو جب وہ ایک دوسرے کے ہو گئے تو رب کا سب کچھ تو اس کا اپنا ہے بندے کا. پھر ایک معمولی سا نقطہ تھا جو میرے ذہن میں آیا نہیں، حالانکہ میں تو اپنے تئیں یہ سمجھتا تھا، بلکہ سمجھتا ہوں اب بھی ہے، کہ میں بہت پڑھا لکھا بہت ذہین انسان ہوں. تو میری ذہانت کا پول یوں کھل گیا کہ معمولی سا نقطہ وہ سمجھ میں نہیں آیا میرے. اس کے لیے مجھے اپنی پوری بلکہ آدھی سے زیادہ رات مجھے اسی ایک نقطے پر صرف کرنا پڑ گئی بیٹھ کے کہ یہ نقطہ تھا کیا. یہ تو ناشکر گزاری میں جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو میں ناشکر گزاری سمجھا وہ کتنا اونچا پوائنٹ تھا. تو یہ الفاظ کا کھیل کچھ عجیب و غریب ہے. ہم کسی بھی انسان کی کہیں بھی بات کے ظاہری معنی ہی لیتے ہیں، اس کے الفاظ کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی گہرائی اور اس کی حکمت کو نہیں دیکھتے. کسی نشست میں یہاں میں نے ایک عرض کی تھی کہ گفتگو کے 3 رنگ ہیں: جھوٹ، دوسرا سچ، اور تیسری حقیقت. پھر جھوٹ کے آگے کئی ایک اور ایکسپلینیشنز ہو جائیں گی، اس کی کئی قسمیں بن جائیں گی. اگر میں ایک بات کہتا ہوں تو وہ بات یا جھوٹ ہوگی یا سچ ہوگی یا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو جھوٹ کا تو کسی کلیریفیکیشن کی یا کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات جو سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے. لیکن سچائی میں اور حقیقت میں فرق دیکھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو سچ ہے وہ حقیقت بھی ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ جو حقیقت ہے وہ سچائی بھی ہو. اس کی ایک میں اگزامپل دے سکتا ہوں. ایک شخص بیٹھا ہوا، میں اگر اس سے میں ملنے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا الکوہل لے رہا ہے، شراب پی رہا ہے. میں نے اسے دیکھا اور واپس آ کے لوگوں سے اپنی حسب فطرت اس کو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. جو راہ جاتا ملا اس کے کندھے سے پکڑ کے میں نے کہا کہ یہ تمہیں پتا ہے فلاں صاحب شراب پیتے تھے. اب یہ سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ وہ صاحب شراب پیتے تھے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ حقیقت بھی یہی ہو کہ وہ شراب پی رہے تھے. ہے تو سچ. اب اگر کوئی ان سے جا کے پوچھ لے کہ بھائی وہ شاہ صاحب تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں، تو شاہ صاحب یہاں آئے تھے تو آپ شراب پی رہے تھے، تو فوراً آپ سے کہہ دے گا کہ جی ہاں بالکل درست ہے، میں شراب پی رہا تھا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جوڑوں کا درد ہے اور مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ میں روزانہ اس مقدار میں شراب پی لیا کروں، برانڈی پی لیا کروں، جو بھی ہے. تو یوں میں یہ شراب پی رہا ہوں. اب حقیقت یہ ہے کہ وہ شراب نہیں دوا پی رہا ہے. شراب دوا کا کام کر رہی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا. تو اسی طرح الفاظ کے پیچھے اگر ہم جائیں گے تو اکثر اوقات ہم حقیقت سے دور ہو جائیں گے، ہم حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں، جس میں بھی شامل ہوں، یہ بات روٹین ہو گئی. ابھی کوئی 2-4 دن پہلے ایک ینگ لڑکا، ایک فیملی آئی تھی میرے پاس گھر پر. اس میں ایک ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو ینگ، ہارڈلی اباؤٹ 26-27 ایئرس، وہ بھی تھا. تو گفتگو کے دوران معلوم نہیں کس طرح سے گفتگو کا رخ گوسپ کی طرف مڑ گیا. اور یہ لفظ بڑا ڈسپٹیو ہے، گوسپ. ہم نے اتنی خوبصورتی سے غیبت پر پردہ ڈالا ہے، غیبت کو گوسپ کا نام دے کے، کہ اب ہمیں کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا گناہ کا. تو وہ بات غیبت تک گئی تو میں نے انہیں غیبت کے بارے میں صحابہ کرام کا ایک قصہ سنایا
کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے جو صحابہ کرام ہی تھے، اور زار و قطار رو رہے تھے اور توبہ استغفار کیے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج مجھ سے اپنی ذات پر بہت ظلم ہو گیا، میں نے بہت بڑا آج گناہ کر لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا آج میرا پاؤں پھسل گیا اور میں کسی غیر عورت کے پاس چلا گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ شکر ہے خدا کا، ہم تو سمجھے شاید آپ نے کسی کی غیبت کر دی۔ وہ لڑکا نوجوان جو تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ سب کمال ہے، ہم تو غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، روٹین میں لیتے ہیں اور اس کو گوسپ کا نام دے کے انجوائے کرتے ہیں۔ تو میں اس کو بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ الفاظ بہت ڈسیپٹو ہو جاتے ہیں، یہ الفاظ ہی ہیں، آپ کسی بھی لفظ کی شدت کو کتنا بڑھا لیں یا کسی لفظ کی شدت کو کتنا ہی کم کیوں نہ کر لیں، تو یہ الفاظ کے ہیر پھیر میں نہ جائیے یا مہذب لفظوں میں کہ الفاظ سے نہ کھیلیے۔ الفاظ سے کھیلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت میں اتریے، اس کی اصلیت میں اتریے تو معاملات بالکل مختلف دکھائی دیں گے۔ وہ ان معائنوں سے ہو سکتا ہے بالکل ہی مختلف ہوں جس کو ہم کہتے ہیں 180 ڈگریز اپوزٹ ہوں جو ہمیں بظاہر دکھائی دیے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی بار ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔